الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا صدق اللہ العظیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنۃ بالقرآن۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ والذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا راسدار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ شب اسرا کے دولہ مالک ہرد و سرا شافی روز جزا سرخیل زہرہ جمالہ معصوم آمنہ علت آدم و بنی آدم فخر عرب و عجم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانہ غیوب والی کون مکان سیاہ لامکان احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام برادران اسلام نہایت ہی واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء سے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اختصار کے ساتھ اس کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد ہوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور جو تمہارے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور جو دور کے ہمسائے ہیں یا قریب کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ، اور جو تمہاری کروٹ کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں تمہارے غلام لونڈیاں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ دین اسلام کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے اعتقادات، عقیدے، دوسرا ہے عبادات، عبادتیں، اور تیسرا ہے معاملات۔ اگر کسی شخص کے عقائد درست نہیں ہیں تو اس کے نیک اعمال اس کو فائدہ نہیں دیں گے۔ نیک اعمال کا صلہ آخرت کے اندر ان کو نہیں ملے گا جن کے عقائد درست نہیں، کیونکہ عقائد کا دوسرا نام ایمان ہے۔
اور اعمال ایمان کی شرط کے ساتھ قبول ہوتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں، لیکن بغیر ایمان کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں، جس طرح عرب کا بہت بڑا شاعر فرزدق، اس کا دادا المجاشی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ایمان لانے کے بعد عرض کرتا یا رسول اللہ، میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ میں شاعر تھا اور شاعر کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، تو جب مجھے پتہ چلتا کہ فلاں شخص اپنی بیٹی کو درگور کرنے لگا ہے تو میں اس کے پاس جا کے اس کو نقدی پیسے دیتا یا اس بیٹی کی کفالت اپنے ذمہ لیتا، کسی طریقے بیٹی کی جان چھڑاتا۔ 70 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے۔ یہ جو میں نے نیک عمل کیا ہے زمانہ جہلیت میں، اس کا مجھے صلہ ملے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا تجھے صلہ مل تو گیا ہے، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بن جائیں، لیکن بغیر ایمان کے نیک اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ تو پہلی چیز ہے اعتقادات، اور دوسری ہے عبادتیں، اور تیسرا ہے معاملات، جسے حقوق العباد کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے عقائد بھی درست ہیں، عبادات بھی بجا لاتا ہے، لیکن وہ معاملات میں صحیح نہیں، حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا، تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ مشرک ہے، جب وہ سچی توبہ کرتا ہے تو رب اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگے۔ تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے، اتنا ہی ہم اس مسئلے سے غافل ہیں۔ حقوق العباد میں سے جو مقدم حق ہیں وہ ذوی القربہ کے ہیں، اور ذوی القربہ سے جو مقدم حق ہیں وہ جو خون کے رشتے ہیں ان کے ہیں، اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہیں وہ ماں باپ کے ہیں۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک سے منع کیا، اور ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو ہمارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور سبب مجازی والدین ہیں۔ اس لیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک، حضور نے ارشاد فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، آقا پھر کون؟ قال امک، حضور نے پھر فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، تیسری بار صحابی نے پھر پوچھا پھر کون؟ قال امک، حضور نے پھر فرمایا تیری والدہ۔ قال ثم من، چوتھی بار صحابی نے پھر سوال کیا پھر کون؟ قال ابوک، فرمایا تیرا باپ۔ 3 بار ماں کا نام لیا اور چوتھی بار باپ کا نام لیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ماں بچے کی پیدائش اور تربیت میں 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ پہلی تکلیف عند الحمل، 9 ماہ تک بوجھ کی صورت میں اٹھائے رکھا۔ دوسری تکلیف عند الولادت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت جو تکلیف ماں سہتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے یا خدا جانتا ہے۔ اندازہ ایک حدیث سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے یا رسول اللہ،
میں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا ہے اور 6 میل تک لے کے گیا ہوں، اور پتھر اتنا گرم تھا اگر اس کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھا جائے تو وہ جل کے کباب بن جائے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کے بندے، جب تو پیدا ہوا تھا اس وقت جو درد کے جھٹکے تیری ماں نے سہے تھے، ان جھٹکوں میں بھی ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ تو دوسری تکلیف ماں وہ برداشت کرتی ہے، اور تیسری تکلیف 2 سال تک اس کو اپنا دودھ پلاتی ہے۔ تو ماں نے 3 مشقتیں برداشت کی اور باپ نے ایک، کہ اس کی تربیت کی، تو ماں بھی اس کے اندر شریک تھی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کا حق 3 بار بیان کیا اور باپ کا حق 1 بار بیان کیا۔ علماء نے یہاں ضابطہ بیان کیا ہے کہ اولاد کو چاہیے کہ خدمت میں ماں کو ترجیح دے اور حکم میں باپ کو ترجیح دے۔ باہر سے کوئی چیز لے کر آیا تو ماں کو پیش کرے، ٹانگیں دبانی ہے تو پہلے ماں کی دبائے، خدمت میں ماں کو ترجیح دے اور حکم میں باپ کو ترجیح دے۔ گھر کے اندر کوئی بات ہوگی، ماں کہتی ایسے کرنا ہے، باپ کہتا ہے ایسے کرنا ہے، اب دونوں کی باتیں مانی نہیں جا سکتی، باتیں متضاد ہیں، اور دونوں میں سے ایک کی بات ماننا ہے بھی لازم، اس وقت بندہ کس کی مانے؟ تو علماء فرماتے خدمت میں ماں کو ترجیح دو اور حکم میں باپ کو ترجیح دو، چونکہ الرجال قوامون علی النساء، گھر کا حاکم ماں نہیں، گھر کا حاکم باپ ہے۔ ویسے ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کو ایسی مشقت کے اندر نہ ڈالیں۔ ایک محدث فرماتے ہیں 30 سال ہو گئے ہیں میں نے اپنی اولاد کو کبھی کوئی حکم نہیں دیا، اس ڈر سے کہیں وہ میری نافرمانی کر کے اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ چونکہ ماں باپ راضی نہیں ہوں گے تو اللہ کی رضا کبھی بھی نصیب نہیں ہو سکتی۔ حضرت باقر بسطامی کہتے ہیں میں نے اپنی ماں سے کہا کہ امی تیرے حق پورے کروں یا اللہ کے؟ تو اپنے حق معاف کر دے، میں اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ ماں نے کہا بیٹا ٹھیک۔ کہتے میں چلا گیا بستان کے جنگل میں، 12 سال وہاں رہا، درختوں کے پتے بھی کھائے، دن کو روزے بھی رکھے، رات کو نوافل بھی پڑھے، لیکن میری ایک منظر روکی، میرا مقام اس سے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ ایک رات میں بستان کے پاس سے گزرا تو میرا جی چاہا کہ ماں کو سلام کر جاؤں۔ کہتے دروازے کو دستک دینے لگا تو میرے ہاتھ رک گئے، اس احساس سے کہ پوری زندگی ماں کی خدمت تو کی کوئی نہیں، آج دکھ بھی کیوں دوں، میرے لیے میری ماں بستر چھوڑ کے دروازہ کھولے گی؟ کہتے ہیں کہ میں دروازے کے ساتھ لگ کے کھڑا ہو گیا۔ جب تہجد کا وقت ہوا تو جو اندر سے نالی آتی تھی وہاں سے پانی آیا، تو میں جان گیا کہ میری ماں وضو کرنے کے لیے اٹھی ہے۔ اس وقت مائیں بھی ایسی ہوتی تھی، خود بھی اٹھتی تھی، بچوں کو بھی اٹھاتی تھی۔ اور آج رات گئے تک ماں اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کے جب فلمیں ڈرامے دیکھے گی تو خود بھی فجر کی نماز نہیں پڑھے گی اور اولاد بھی فجر کی نماز نہیں پڑھے گی۔ ایک زمانہ تھا کہ صبح مائیں اپنے بچوں کو اٹھاتی تھی، خود بھی اٹھتی تھی، لیکن آج یہ دیکھنے سننے کو ملتا ہے کہ ساری رات بچہ جاگتا ہے، نیٹ پہ بیٹھا ہے، اور جب اذانوں کا وقت ہوتا ہے تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا اب تو سو جو، اب تو اذانیں ہونے والی۔ جب جاگنے کا وقت ہے اس وقت ماں سلا رہی ہے، اور جب سونے کا وقت تھا اس وقت بچہ نیٹ پہ بیٹھا ہوا۔ لیکن اس وقت مائیں بھی ایسی تھی، جب مائیں ایسی ہوتی ہیں تو بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے، اور ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے، اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے۔ گود ماں دی ہے درس گاہ پہلی، اتھو زندگی دا نصب العین بندا ہے، اتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بنتا ہے۔ شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر، پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے طاہر، پھر لال بھی سخی حسین بنتا ہے۔ کہتے ہیں میں جان گیا کہ میری ماں وضو کرنے کے لیے اٹھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے دروازے کو دستک دی تو ماں نے کہا بیٹا باغدل ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ ماں میرے دستک کے انداز کو جان گئی، میرا بیٹا آ گیا۔ جب ماں نے دروازہ کھولا تو میری حالت پرا گندہ تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، تو ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ اٹھا کے بولتی ہے مالک میرا بیٹا باغدل تیری طلب میں نکلا تھا، تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا۔ کہتے ہیں 12 سال کی محنت سے وہ منزل نہیں ملی،
جب ماں نے دعا کی اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا تھا۔ اللہ اکبر، ایسا خلوص والا رشتہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گا۔ آج ہر چیز کے اندر ملاوٹ آ گئی ہے، لیکن ماں باپ کا پیار آج بھی خالص ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت سے آئے گی۔ بندہ جنت سے 1000 سال دور ہوگا تو جنت کی خوشبو شروع ہو جائے گی، لیکن 4 بد نصیب ایسے ہیں جو جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ ان میں سے پہلا والدین کا نافرمان، دوسرا قطع رحمی کرنے والا، تعلق توڑنے والا، کبھی اس سے لڑ پڑا کبھی اس سے لڑ پڑا، اور تیسرا بوڑھا زانی، اور چوتھا تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ تو یہ 4 آدمی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے۔ ان میں سے پہلا والدین کا نافرمان۔ ماں باپ کے پیار کو انسان لفظوں میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ تابش نامی شاعر نے نقشہ کھینچا 2 لفظوں میں، وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ بچپن میں منہ سے نکلا میں مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، اب تو میں بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، میری داڑھی کے بال سفید ہونے لگے ہیں، لیکن میری ماں رات کو سوتی نہیں کہیں میرے لال کو ڈر نہ لگے۔ یہ ماں کا پیار ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی جب والدہ فوت ہوتی ہے تو آپ اس وقت دیار غیر میں تھے، انگلینڈ گئے ہوئے تھے، تو جب خبر ملی تو اقبال جیسا بہادر آدمی پھوٹ پھوٹ کے رویا اور لمبا مرثیہ لکھا ماں کے نام، جو آج بھی کلیات اقبال اردو مجموعہ کے اندر موجود ہے۔ اور اقبال آخر میں اس میں کہتے ہیں آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، ماں مر گئی میرا انتظار کس نے کرنا ہے، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری تربت میں میں یہ آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ اب رات کے پچھلے پیر کون میرے لیے اٹھ اٹھ کے دعائیں کرے گا۔ مولوی صاحب سے کہنا پڑتا ہے میرے لیے دعا کریں، حاجی کو عرض کرنا پڑتا ہے کہ آپ دیار نور میں جا رہے ہیں میرے لیے بھی دعا کرنا، پیر صاحب کو کہنا پڑتا ہے، لیکن ماں باپ کے ہر وقت ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں۔ بیٹا نافرمان بھی ہو ماں باپ پھر بھی دعا کرتے ہیں۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو والدین کی عزت کرتے ہیں، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو فرمایا والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آگے فرمایا وَبِذِی الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار ہیں رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ قرابت داروں میں جس طرح ماں باپ کے حق ہیں اس طرح اولاد کے بھی حق ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اولاد کا ایک حق اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے ہے، اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے۔ یہ حق ان کے پیدا ہونے سے قبل ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 وجہ سے ہوتا ہے، یا حسن کی وجہ سے، یا حسب و نسب کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے، اور یا دینداری کی وجہ سے۔ فرمایا تم نہ حسن دیکھو، نہ حسب و نسب دیکھو، نہ تم دولت دیکھو، تم صرف دیندار دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے، اور کل کلام میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہوگی۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے بچو۔ یا رسول اللہ وہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگا سبزہ کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا المرأۃ الحسناء فی منبت السوء، وہ ایسی عورت ہے جو حسن و جمال میں تو بہت آگے ہے لیکن ہے برے گھر میں، تو کل کلاں تمہاری اولاد اس کی تربیت کی گود میں آنی ہے، اور وہ تمہارے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکے گی۔ تو اس لیے یہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے اجتناب کرو۔ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے دے، بیٹا یا بیٹی، دونوں پر خوشی کا اظہار کرنا، اظہار مسرت کرنا، یہ مسنون ہے۔ بیٹے کے پیدا ہونے پہ خوش ہونا اور بیٹی کے پیدا ہونے پہ منہ بسورنا، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ قرآن کہتا ہے اذا بشر احدهم بالانثى، جب ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو ان کا رنگ کالا ہو جاتا تھا۔ بد نصیبی سے آج ہمارے معاشرے میں یہ بیٹیوں کا جو قتل ہے یہ نئے طریقے سے شروع ہے۔
الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کرا لیتے ہیں بیٹا کہ بیٹی، اگر بیٹی ہو تو اس کو ضائع کرا دیتے ہیں۔ بیٹی کا قتل اتنا گندا اور گنونا جرم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قیامت کے دن اللہ گڑی ہوئی بچیوں کو اٹھائے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ ہمیشہ سوال ظالم سے ہوتا ہے کہ تم نے یہ ظلم کیوں کیا، لیکن ان کے باپ ظالم تو سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ باپوں سے نہیں پوچھتا، ان بچیوں سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ مفسرین اس آیت پہ بات کرتے ہیں کہ چاہیے یہ تھا کہ اللہ ان کے باپوں سے پوچھتا کہ بیٹیوں نے کیا قصور کیا، کیا گنوایا تھا تم نے انہیں قتل کر دیا، لیکن اللہ باپوں سے اس لیے نہیں پوچھتا کہ بیٹی کا قتل اتنا گندا اور گنونا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا، اس لیے اللہ باپوں سے نہیں پوچھتا، ان بچیوں سے پوچھتا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ تو دونوں پر خوشی کا اظہار کرنا اور ان کو گڑتی دینا، 7ویں دن اچھا سا نام رکھنا اور عقیقہ کرنا، سر مڈانا، یہ مسنون ہے۔ جب بچہ بولنے لگے تو اس کی زبان پہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ جاری کرایا جائے۔ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان کہی جائے، جب پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر، اور جب بولے تو سب سے پہلے لا الہ اس کی زبان پہ جاری کرایا جائے۔ اور پھر جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، حضور نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم وہم ابناء 10 سنین وفرقوا فی المضاجع۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر باپ کو یہ تلقین کی کہ ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن۔ میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھائے، سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھائے، و حب اہل بیتہ، اور دوسرا نبی کے گھر والوں کی محبت سکھائے، و تلاوت القرآن، اور تیسرا قرآن کی تعلیم انہیں دے۔ تو یہ اولاد کے حقوق ہیں جو ہر شخص کے ذمہ ہیں۔ تو فرمایا کہ ماں باپ کے بعد ذوی القربہ، جو تمہارے قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ پتہ نہیں ہم نے کہاں سے سیکھ لیا ہے کہ جو 1 قدم پیچھے ہٹے ہم 10 قدم پیچھے ہٹیں گے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا، اسلام کہتا ہے سل من قاطع کا و آتے من حرام کا، جو تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تمہیں محروم رکھے تم اس کی جھولیاں بھر دو، جو ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی پیچھے ہٹے تم اس کو پیچھے ہٹنے نہ دو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق وافر ہو، اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی برکت دے گا، اس کی عمر میں بھی برکت دے گا۔ تو فرمایا جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یتیم کو عزت دی وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو شفقت کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ گئے اللہ اتنی ہی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ فرمایا آنا و کافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر اس طرح مل کے رہیں گے جس طرح 2 انگلیاں ملی ہوتی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یتیم روتا ہے تو اس کے آنسو رحمان کی ہتھیلی پہ گرتے ہیں، اور اللہ پوچھتا ہے کہ اس یتیم کو کس نے رلایا جبکہ اس کا باپ مٹی میں ہے۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جو اس یتیم کو چپ کرائے گا اور جو اس کو راضی کرے گا قیامت کے دن اس کو میں راضی کروں گا۔ تو فرمایا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، والمساکین، اور جو مسکین ہیں، جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، جنہیں کوئی نہیں پوچھتا،
گمنام ہیں، ان کی کوئی عزت نہیں، ان کو بھی فرمایا ان کو بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو مسکین ہیں ان کو ہم پوچھتے نہیں، ان کے جنازے کے ساتھ بھی کوئی نہیں جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکینوں کا خاص خیال رکھا ہے۔ مسجد نبی کے اندر حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک خاتون آ گئی، اس کا توازن عقلی ٹھیک نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے اشارہ کیا، اللہ کے نبی اٹھے اور اس کی بات سننے چلے گئے۔ صحابہ کہتے ہیں بہت عجیب لگا، لیکن اللہ کے نبی اس کی بات سننے چلے گئے اور اس نے کہا میں نے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ کہا کرو، کہا یہاں نہیں کرنی۔ کہاں کرنی ہے؟ مسجد نبی کے بعد کھلا میدان تھا، وہاں کرنی۔ حضور وہاں چلے گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کی باتیں ویسے ہی ختم نہیں ہوتی، اور جس کا ذہن ٹھیک نہیں تھا اس نے کتنی دیر حضور کو کھڑے کیا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کان لگا کے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ صحابہ پیچو تاب کھا رہے ہیں کہ اس عورت کی بے مقصد باتیں ہیں، اور حضور کا نازک بدن ہے، کڑکتی دھوپ ہے، اور لمحہ لمحہ مصروف ہے، لیکن یہ عورت باتیں کیے جا رہی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی آرام سے سن رہے ہیں۔ جب وہ اپنی مرضی سے تھک ہار کے رخصت ہوئی تو حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ، اس عورت کا توازن عقلی ٹھیک نہیں، پورا مدینہ جانتا ہے، جس کے پاس کھڑی ہوتی ہے جان نہیں چھوڑتی، تو آپ نے اس کو اتنا وقت دیا، اس کا آپ کا لمحہ لمحہ مصروف تھا، قیمتی وقت تھا، بدن نازک تھا، اور آپ نے اتنا وقت دیا، ایسی ویسی عورتوں کی باتیں نہ سنا کرو۔ حضور نے فرمایا نا عمر، پورے مدینے میں اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں؟ اور اس عورت کو آواز دی بڑھیا جب تیرے دکھ زیادہ ہو جائیں، مدینے کی جس گلی جس کونے جس نکر پہ چاہے کھڑا کر کے مجھے سارے دکھڑے سنا لیا کر، جس کا کوئی نہیں سننے والا اس کا میں جو ہوں سننے والا۔ تو فرمایا مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، والجار ذی القربى، اور جو قریب کا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو، والجار الجنب، اور جو دور کا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہمسایہ تین طرح کا ہوتا ہے، ایک رشتہ دار بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، اور مسلمان بھی ہے، اس کے تین حق ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ جو رشتہ دار نہیں، بس ہمسایہ ہے اور مسلمان ہے، اس کے دو حق ہیں۔ اور ایک وہ ہے جو مسلمان بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں، ہے ہمسایہ، اس کا بھی ایک حق ہے۔ تو پنجابی کا محاورہ ہے ہمسایہ ماں جایا، ہمسائے کی مثال ماں جائے کی مثال ہوتی ہے۔ کوئی معاملہ بن جائے تو رشتہ دار بعد میں پہنچتے، ہمسائے پہلے پہنچتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ ہمسائے کے حقوق بیان کیے، اور میں نے گمان کیا کہ ہمسایہ کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرایا جائے، اتنے اس کے حقوق بیان کیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہمسائے کے حقوق کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا جب اس کو خوشی پہنچے تو اس کو مبارک دو، جب غم پہنچے تو اظہار تعزیت کرو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرو، جب وہ تر سے قرضہ مانگے تو اس کو قرضہ دے دو، جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ، اگر وہ تمہاری دیوار میں لکڑی ٹھوکنا چاہے تو اس سے منع نہ کرو، اور اپنے مکان کی دیوار ہمسائے کے مکان سے اونچی نہ کرو کہیں اس کی ہوا نہ رک جائے، اور فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔ یہ ہمسائے کے حقوق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ میں اور آپ غور کریں کہ ہمارا ہمسایوں کے ساتھ رویہ کیا ہے۔ تو فرمایا ہمسائے کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آگے فرمایا کہ وصاحب بالجنب، اور جو تمہارے کروٹ کے ساتھی ہیں، اس کے بارے مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ ایک تو وہ جن کے ساتھ تم کٹھے سفر کرتے ہو، وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ دوسرے سے وہ مراد ہیں جن کے ساتھ تم کٹھے نماز پڑھتے ہو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ تیسرا وہ جن کے ساتھ تم کٹھے تعلیم حاصل کرتے ہو، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ چوتھا یہ کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہارے کروٹ کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھروں کو جوڑنے والی باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا اگر بیوی کی کوئی عادت تمہیں ناپسند ہے
تو اس کی کوئی ایسی عادت بھی ہوگی تو تجھے پسند ہوگی، تو تم اس کو دیکھ لو اور جو ناپسند ہے اس کو نظر انداز کر دو۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو حکم دیا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اور فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا تو اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنے حقوق بیان کیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح بیویوں کے ساتھ اظہار محبت اور ہمدردی اور حسن سلوک کیا ہے وہ سیرت کے روشن باب ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ کائنات محبوبہ محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں جا رہے تھے تو صحابہ کرام آگے نکل گئے تو حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ عائشہ ذرا دوڑ نہ لگائیں، تو میں نے عرض کی آقا جیسے آپ کا حکم ہو۔ تو کہتے جب ہم نے دوڑ لگائی تو اس وقت میں دبلی پتلی تھی اور میں ذرا آگے نکل گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تو ایسے کسی سفر پہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا کہ عائشہ ذرا دوڑ نہ لگائیں، تو میں نے عرض کی جیسے آپ کا حکم ہے۔ تو کہتے جب اس وقت دوڑ لگی تو میرا وزن تھوڑا بھاری تھا، اس وقت حضور مجھ سے آگے نکل گئے اور حضور نے پیچھے پلٹ کے مسکرا کے فرمایا عائشہ یہ اس دن والا بدلہ اتر گئی۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ عرب میں رواج تھا کہ گوشت کے بڑے بڑے پیس روسٹ کرتے تھے، دسترخوان لگتا تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ ایک گوشت کا پیس اٹھاتی، سارا نہ کھا پاتی باقی رکھ دیتی، تو اللہ کے نبی وہ بوٹی اٹھاتے اور جہاں سے حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے کھایا ہوتا حضور وہاں سے کاٹ کاٹ کے کھاتے اور ان کے ساتھ اظہار محبت کرتے۔ اگر شوہر بیوی کے ساتھ یوں حسن سلوک کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر میں لڑائی تو نہیں ہو سکتی، لیکن ہم باہر تو اپنے گاہک کے ساتھ ہنس ہنس کے ملتے ہیں، دوستوں کے ساتھ ہنس ہنس کے ملتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے تو پھر جو حال ہوتا ہے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ بعض لوگ فرعون بن جاتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور جان لو کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ تو فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے جو کروٹ کے ساتھی ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام لونڈیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے قبل غلام کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اگر غلام آقا کا جوتا دوب سے پکڑ کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو نے میرے جوتے کو بغیر پوچھے ہاتھ کیوں لگایا؟ وہ کہتا کہ جوتا خراب ہو رہا تھا دھوپ سے، اس لیے میں نے پکڑ کے چھاؤں میں رکھ دیا، لیکن وہ یہ بات بھی سننے کو تیار نہیں، اس کو کوڑے مارتا ہے۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو حضور نے غلاموں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، حضور نے ارشاد فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ، اور فرمایا ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، اور ان کو غلام نہ کہو، ان کو بھائی کہو، ان کو بیٹا کہو، ان کو لونڈی نہ کہو، ان کو بیٹی کہو، بہن کہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حقوق بیان کیے۔ بلکہ مدینے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے اسود، اسود کہتے ہیں کالے کو، ان کا نام بھی اسود تھا اور رنگ بھی بڑا کالا تھا، اور ذات کے وہ غلام تھے۔ زمانہ پوچھتا نہیں تھا چونکہ عرب کے اندر یہ اونچ نیچ بہت زیادہ تھی، آقا غلام کا تصور بہت عروج پہ تھا۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں چودھری کمی کا تصور ہے، اسلام نے اس کی بھی نفی کی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور نے اپنی ایڑی کو زمین پہ رگڑا، فرمایا میں خاندانی تفاخر اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہی عزت کے لائق ہے۔ وہ ذات کا غلام تھا، رنگ کالا تھا، زمانہ بات نہیں کرتا۔ ایک دن جب معاشرے کی تلخیوں سے تنگ آ گئے تو پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اگر حضور فرماتے کہ تو کلمہ پڑھ لے جہنم سے آزادی ملے گی، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی۔ اگر حضور کہتے کہ کلمہ پڑھ لے میں تیرے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں تو یہ بہت بڑی بات تھی، لیکن حکمت والے نبی نے حکمت برا جواب دیا۔ اس کا دکھڑا سمجھا۔ اس کا دکھڑا کیا ہے؟ جب وہ عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، جو ابو بکر و عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا۔ جو حقوق و فریض ان کے ہیں وہی حقوق و فریض تیرے ہیں۔ جس صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں اسی صف میں تو کھڑا ہوگا۔ اگر اتفاق سے تو پہلے آ گیا، وہ بعد میں آئے، تو اگلی صف میں ہوگا، وہ پچھلی صف میں ہوگے۔ کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے وہ تجھ کو اگلی صف سے اٹھا کے پچھلی صف میں لے جائے۔ وہ عرض کرتا ہے، آقا اسلام مجھے اتنی عزت دیتا ہے، میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا۔ آقا پھر دیر نہ کرو، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو۔ اقبال کہتے ہیں، اسود از توحید احمر می شود، اسود توحید کے فیض سے احمر ہو جاتا ہے اور گوری رنگت والے قریشی کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا درس مساوات ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بلکہ جب فتح مکہ ہوا، یہ اسلام کی شان و شوکت کا دن تھا۔ جن لوگوں نے حضور کو تکلیفیں دیں، رستے میں گڑھے کھودے، کانٹے بچھائے، بہتان لگائے اور مکے سے نکالا، آج جب حضور 10,000 کا مجمع لے کے فاتح بن کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عاجزی کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے کہ حضور کی گردن جو ہے جھکی ہوئی تھی اور حضور کے امامے کا پور اونٹنی کی کوہان کو لگ رہا تھا، اور اس وقت جو حضور کا ردیف تھا، جو حضور کے پیچھے بیٹھا تھا، وہ چھوٹا سا بچہ تھا جو بار بار خوشی سے اچھلتا تھا اور حضور اس کو روکتے تھے۔ وہ بچہ کون تھا؟ حضور کا اپنا نواسا تھا؟ تاریخ کا جواب نفی میں ہے۔ کسی قریشی سردار کا بیٹا تھا؟ تاریخ کا جواب پھر بھی نفی میں ہے۔ کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا؟ نہیں، وہ حضور کے منہ بولے بیٹے، آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھے، اور غلام دادے کو یوں عزت دی اپنے ساتھ بٹھا کے، اور زمانے کو بتایا کہ آج کی فتح غلاموں کو عزت دینے کے لیے۔ ایک غلام کو یوں عزت دی اور دوسرا غلام حضرت بلال حبشی کا ہاتھ پکڑا، کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے، سارے کرشی نیچے ہیں، حبشی اوپر ہے، اور بلال حبشی عرض کرتے، آقا جب نیچے تھا تو رخ ہوتا تھا قبلے کی طرف، اب رخ کدھر کروں؟ فرمایا اب رخ میری طرف کر لے۔ حضور کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور بلال حبشی اذان دے رہے ہیں۔ جدھر جدھر حضور جاتے ہیں بلال کا رخ بھی ادھر ادھر جاتا ہے۔ بریلی سے آواز آتی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں غلاموں کو عزت دی، تو فرمایا جو تمہارے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے، اترانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدے کی صحت کے ساتھ، عبادات کے ساتھ، معاملات کا پورا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہے سنے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔